یہ کن سیکٹرز میں یہ پیسہ لگے گا یو ایس اے میں، اور کون 600 ارب ڈالر کے معاہدوں کا اعلان کیا، جن میں دفاع مصنوعی اے آئی کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جانے سے پہلے ہی $400 ملین کا ایک جیٹ جو ہے لگژری جیٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ایز اے گفٹ، ایز اے تحفے میں دیا گیا ہے، اور $2 ٹریلین کہ ایک طرف سعودیہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے بعد قطر اور یو اے ای دبئی مل کر جو ہے وہ $2 ٹریلین کی، جس سے آپ دیکھیے امریکہ کتنے پیسے بنا رہا ہے۔ ان کے اوپر پابندیاں وغیرہ تھیں، وہ ان کا خاتمہ کر دیا ہے ایران جو ہے۔ اگر ان معاہدوں سے انکار کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگائیں گے۔ ابراہم اکارڈ کے بارے میں جو ہے وہ اپنی وش کا اظہار کیا ٹرمپ نے، وہ بالکل بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات وغیرہ اچھے ہونے چاہیے۔ ابراہم اکارڈ ابراہیم سے ان کو جو ہے وہ وارم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت دوروں کے اوپر ہیں، وہ دورے وغیرہ کریں گے ڈفرینٹ کنٹریز کے، جیسے کہ جو ٹاپ کی کنٹریز جن کو ٹرمپ سمجھتا ہے۔ فرسٹ آف آل وہ جائیں گے سعودی عربیہ میں دورہ کرنے کے لیے، پھر قطر جائیں گے، اور اسی کے ساتھ پھر یو اے ای میں دورہ کریں گے، اور ایران کے لیے انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹس وغیرہ کی ہیں، اور شام کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں وغیرہ ختم کی ہیں، اور فلسطین کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ سٹیٹمنٹس وغیرہ دی ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں، سو لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ سو فرسٹ آف آل ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سعودی میں موجود ہیں، اور سعودی میں جو ہے وہ بات چیت وغیرہ ان کی چل رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سعودیہ گئے ہیں، جاتے ہی جو وہاں کے شہزادے ہیں سعودیہ کے، انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی جو ہے بارش کر دی ہے، کہ آپ کہہ لیجئے پیسوں کی بارش کر دی ہے ٹرمپ کے اوپر، کہ ٹرمپ وہاں پر گئے ہیں۔ اور سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو طاقتور ترین ملک ہے وہ امریکہ ہے، اور ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، اور ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ٹرمپ کی بات کی جائے تو امریکہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ آئل ایکسچینج اور پیٹرول وغیرہ کا گھر ہے، ہمیں اس کے ساتھ جو تعلقات وغیرہ ہیں وہ اچھے رکھنے ہیں، اور اپنی فرسٹ پریورٹی کے اوپر امریکہ سعودی عربیہ کو رکھتا ہے۔ سو جیسے ہی ٹرمپ گئے ہیں سعودی عربیہ، وہاں پر جاتے ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ لاؤڈ سعودی عربیہ ایز ہی انویلز اے آئی اینڈ ڈیفینس ڈیلز، رائٹ۔ یو ایس پریزیڈنٹ ہائی لائٹس ان ڈیورنگ بانڈس ود دی کنگڈم ایز وائٹ ہاؤس ہیلز پیکٹس ورتھ اباؤٹ $600 بلین، کہ وہاں پر جاتے ہی ٹرمپ جو ہے نا وہ سعودیہ نے ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دیا، کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے آپ کی کنٹری میں۔ اور جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بھی چیزوں کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ یہ $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے محمد بن سلمان کی جانب سے۔ اب یہ کن سیکٹرز میں یہ پیسہ لگے گا یو ایس اے میں، اور کون کون سے بینیفٹس ہوں گے سعودی عربیہ کو۔ ریاض میں منعقدہ امریکی سعودی سرمایہ کاری فورم میں ٹرمپ نے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ $600 ارب کے معاہدوں کا اعلان کیا، جن میں دفاع مصنوعی ذہانت اے آئی میں انویسٹمنٹ جائے گی، اور اقتصادی تعاون شامل ہیں۔ اس موقع پر ایلان مسک، سیم آلٹمین اور جینسن ہوانگ جیسے امریکی ٹیکنالوجی رہنما بھی موجود تھے، کہ اوپن اے آئی کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ سعودی عرب کو سرمایہ کاری اے آئی کمپنی ہیومن نے نویڈیا کے اے آئی چپس میں بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جبکہ اے ایم ڈی اور ایمیزون نے بھی سعودی عرب میں بنیادی ڈھانچے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ سو آپ امیجن کیجئے کہ کتنی بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے امریکہ کے لیے، جو کہ سبھی بینیفٹس ہوں گے امریکہ کو، اور سعودی عربیہ کو بھی اس میں بینیفٹس وغیرہ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم قطر کی بات کریں تو اس کے بعد ٹرمپ نے جو ہے وہ قطر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قطر کا دورہ کرنے سے پہلے قطر کے جو بادشاہ ہیں، جو شہنشاہ، بھائی یہ سبھی بادشاہ ہی ہیں، آپ ان کو سمجھیے کہ وہاں پر جانے سے پہلے ہی $400 ملین کا ایک جیٹ جو ہے لگژری جیٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ایز اے گفٹ، ایز اے تحفے میں دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سے کوشچن وغیرہ کیا گیا یو ایس اے میں کہ آپ کو یہ $400 ملین کا جو ہے وہ یہ تحفہ ملے گا، تو سب سے پہلے تو یہ یوں کرتے رہے کہ اچھے طریقے سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ جو لگژری جیٹ آئے گا، جو کہ بہت بڑا یہ جیٹ ہوئے گا، اور پیلس لگژری جیٹ اس کو بولتے ہیں، کہ یہ ہوا میں جب وہ اڑے گا تو یہ بہت بڑا طیارہ ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہماری ایئر فورس کے پاس جائے گا، نہ کہ میں اس کو اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کروں گا، اور اگر کوئی فری میں امریکہ کے مفادات کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ دیتا ہے تو میں اس کو کیوں نہ ایکسیپٹ کروں۔ تو ایسے انہوں نے کہا، اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ جو ہے وہ گفٹ قطر کے دورے سے پہلے ہی ان کو دے دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں جب یہ قطر کا دورہ کریں گے تو جو ہے وہ ان کو کیا کیا بینیفٹس ہوں گے وہاں پر۔ سعودی عرب کے بعد ٹرمپ قطر اور یو اے ای کا دورہ کریں گے۔ قطر میں وہ قطری قیادت سے ملاقات کریں گے اور ایک سرکاری عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے مجموعی طور پر $2 ٹریلین کہ ایک طرف سعودیہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے بعد قطر اور یو اے ای دبئی مل کر جو ہے وہ $2 ٹریلین کی سے زائد کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، جس کے بدلے میں وہ امریکہ سے سیکیورٹی گارڈنیز اور جدید ہتھیاروں تک رسائی اور سیاسی تعلقات کی بہتری کی توقع رکھتے ہیں۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ کتنی بڑی، اب جب ٹرمپ جو ہے وہ یہ دورے وغیرہ کمپلیٹ کر اپنی کنٹری واپس جائے گا تو پھر جا کر یہ اپنی کاؤنٹنگ وغیرہ کریں گے پراپر طریقے سے کہ بھائی کتنے $ٹریلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے امریکہ کو، اور اس طرح سے آپ دیکھیے امریکہ کتنے پیسے بنا رہا ہے۔ اس کے بعد شام کے بارے میں ہے کہ جی جو ان کے اوپر پابندیاں وغیرہ تھیں وہ ان کا خاتمہ کر دیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کوئی جوہری معاہدے وغیرہ کی اناؤنسمنٹ کی ہے ٹرمپ نے، اور اس کے بعد انہوں نے جب معاہدے وغیرہ کر رہے تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی ان کو وارن کیا ایک قسم کا ایران کو کہ اگر ایران جو ہے اگر ان معاہدوں سے انکار کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ریسٹرکشنز لگائیں گے، پابندیاں لگائیں گے۔ وہ پابندیاں اس لیول کی ہوں گی کہ یہ پھر اس کا آئل وغیرہ ہو گیا، یہ کسی بھی کنٹری کو ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد پابندیاں اور بھی اس کے اوپر لگیں گی، جیسے کہ یہ اپنے جو ہمسائے ممالک وغیرہ ہیں وہاں پر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ وغیرہ کرتا ہے، تو اس طرح کے الزامات وغیرہ بھی لگیں گے ایران کے اوپر۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو ٹرمپ ہے یہ امیر کنٹریوں کا ہی وزٹ کر رہا ہے، اور یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ اسلامک کنٹریز ہیں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بھائی ایلون مسک کے پاس بہت پیسہ ہے، امریکہ کے پاس بہت پیسہ ہے، بھائی اسلامک کنٹریز بھی ایسی ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ زیادہ تر اگر یہ امریکہ میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو ایشیا ممالک کے اندر جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز کو سب کو ایک ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، جیسے کہ سعودی عربیہ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور سعودی عربیہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، ایران میں انویسٹمنٹ کرے، اور اس کے بعد افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے، اسی طرح سے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کرے، ملیشیا میں انویسٹمنٹ کرے، جو اسلامک کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ اب سعودی عربیہ تو ڈیولپڈ کنٹری ہے، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اب وہاں پر ان کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، نہ کہ امریکہ کے اندر۔ اب امریکہ کے اندر دیکھیے آپ $ٹریلین کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور باقی اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ غربت سے باہر نہیں نکل رہی ہیں کہ وہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اور اب ان کے بارے میں کون سوچے گا۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ امریکہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہم اکارڈ کے بارے میں جو ہے وہ اپنی وش کا اظہار کیا ٹرمپ نے کہ میری یہ وش ہے، یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب ابراہم اکارڈ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سواڈن مراکش نے یو اے ای نے ایک سفارتی معاہدہ ہے جس کے تحت متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی بیسس کے اوپر یہ ابراہم اکارڈ کا ایک معاہدہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام تعلقات قائم کیے بغیر فلسطین مسئلہ حل ہوئے، کہ فلسطین نے جو ہے وہ بالکل بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے اسلامک کنٹریز کو کہا۔ لیکن اب جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری سچویشن کہ اسلامک کنٹریز کا جو لیڈر ہے وہ اس وقت سعودیہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اسلامک کنٹریز کا لیڈر ہوں، اور جو میں کروں گا باقی کی ساری کنٹریز اس کو فالو کریں گی، ایون کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی کی ساری جو اسلامک کنٹریز ہیں، اگر سعودیہ کے شہزادے، ایون کہ جو سعودیہ کے والد صاحب تھے، وہ بالکل بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات وغیرہ اچھے ہونے چاہیے، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اگنور ہی کرتے تھے،
اور جب اس کے بارے میں ان سے کوئی ڈسکشن وغیرہ کی جاتی تھی تو وہ ریفیوز کر دیتے تھے اس کو، اور اٹ مینس کہ ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں تھا. لیکن یہ جو محمد بن سلمان ہے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اسرائیل کے بارے میں. یہ میں آپ کو انفارچونیٹلی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ معاہدہ خطے میں معاشی ترقی، سیاحت، ٹیکنالوجی تعاون اور سلامتی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے. ابراہم کوڈ ابراہیم سے ان کو جو ہے وہ بھی دیتے ہوئے یہ ایک معاہدہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا کہ اس کے اندر مسلمان، عیسائی اور جو یہودی ہیں وہ ایک پیج کے اوپر جو ہیں وہ ہیں. یہ کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا کہ جو ہے وہ ابراہیم تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ ابراہم اکارڈ کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کے ساتھ بات کی. اب آپ ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ ٹرمپ دورے کر رہا ہے اس وقت، سعودیہ کا کرے گا، پھر قطر جائے گا، اور اس کے بعد جتنی بھی ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں اس کو فائدہ ہونے والا ٹرمپ کو کہ جتنے بھی اس کے اے آئی میں انویسٹمنٹ ہوئے گی اور کے ڈپارٹمنٹ سیکٹرز وغیرہ میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے جنگی ساز و سامان ہے، جنگی ہتھیار وغیرہ ہیں، اس کی ڈیلنگ وغیرہ ہوں گی انٹرنیشنل لیول کے اوپر. قطر بھی بائے کرے گا اور سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر کہ سیکیورٹی تحفظات میں یہ انویسٹمنٹ جائیں گی. اور کتنی بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر جا رہا ہے ٹرمپ. آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے جس سے امریکہ کو کتنا فائدہ ہوگا. اب امریکہ جو ہے وہ ایسے ہی سپر پاور بن کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے جو سپر پاور لیڈرز کنٹریز ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے قطر جیسی کنٹریز جو امیر کنٹریز ہیں وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹس وغیرہ کر رہی ہیں، ان سے فائدہ وغیرہ اٹھانے کے لیے. جنگی ساز و سامان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ان کے ڈیولپڈ سیکٹرز وغیرہ ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ اوپن اے آئی ہو گیا، امیزون ہو گیا، اے ایم ڈی ہے، نویدیا، ہیومن وغیرہ، اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز وغیرہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسوں کی بارش کی جا رہی ہے ٹرمپ کے اوپر.